کیا قوم کی یادداشت اتنی کمزور ہے اس کو آج تک فیض اور اس وقت کی رجیم کے وہ مبارکباد یاد نہیں ہے؟ جب ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کو کنڈم کر رہے تھے تو سب سے پہلے سب میں ہمارے خلاف یہ ریاست کھڑا تھا۔ بظاہر تو وہ اپنے آپ کو غیر سیاسی سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس ملک کی ایک انتہائی مؤثر مسلح سیاسی قوت ہے، اور ایک ہمارا یہ مسلح سیاسی جماعت ہے جو 47 سے لے کے آج تک تمام تر معاملات پہ قابض ہے۔ حاضر سروس جرنیلوں کے سرمایے کو اٹھا کے، ان کے اثاثے کو اٹھا کے پورے پاکستان کے تمام پولیٹیشین کے تولے میں برابر رکھ لی جائے تو ان کا حساب کتاب بہت زیادہ ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی 22 جنوری کو پریس کلب ہی میں APC منعقد کرے گی، جو اس صوبے کی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ایک متفقہ اور مشترکہ لائحہ عمل سامنے لانے کی کوشش کرے گی۔ ابھی حال ہی میں یہ جو کوئٹہ کو محصور کر رکھا ہوا ہے ریاستی اداروں نے، جس طرح بھی نکلتے ہو تو چیک پوسٹیں ہی چیک پوسٹیں ہے، پتہ نہیں یہ انتہا پسند اور دہشت گرد ان چیک پوسٹوں سے آ کے سب گھومتے پھرتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ عوامی نیشنل پارٹی نے باقاعدہ فلور آف دا ہاؤس پہ آواز اٹھائی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے پارلیمانی لیڈرز، ہمارا کھانا چکزئی نے، آپ سب نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ابھی بھی اس اسمبلی میں ایک یا ڈیڑھ یا زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 بندے ہیں جو ایک حد تک پھر بھی بات کرتے ہیں، باقی تو پوری اسمبلی کا حال آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا، عوامی نیشنل پارٹی کی پارلیمانی پارٹی انشاءاللہ آپ پریس کے سامنے ریکارڈ پہ گرینڈ الائنس کے ملازمین کے ساتھ جو اس وقت تک روا رکھا گیا ظالمانہ رویہ اور سلوک ہے، اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائے گی، اور انشاءاللہ ہم اسمبلی کے اندر اور اسمبلی سے باہر پبلکلی حکومت کو، نام نہاد جیلی رجیم کو اس بات میں مجبور کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ ان مسائل کا حل پرامن طریقے سے ضرور نکالے گی۔ یقیناً یہ خواہش ہر سیاسی کارکن کی ہے کہ اس وقت پاکستان کی سطح پہ مظلوم و محکوم اقوام کو جو مشکلات درپیش ہے، چاہے ان کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، یا جو اس کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے منہ میں دھکیل دیا گیا ہے، اب ایک ہی پاکستان ہے، یعنی ایک ہی پاکستان ہے، اس میں 1-2 صوبوں میں امن ہے، خوشحالی ہے، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہے، افتتاح ہو رہی ہے، 2 صوبے جو ہے وہ روز لاشیں اٹھا رہی ہے، روز جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے، وہاں پہ اغوا گردی ہے، وہاں پہ 3 MPO ہے، 4th شیڈول ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا بلائے سامنے لا کر لوگوں پہ مسلط کیے گئے ہیں۔ تو یقیناً اس سلسلے میں موقف تقریباً سب کا ایک ہی ہے، جتنے بھی نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، اور سب کے سب تقریباً حکومت سے باہر ہے، سب کے سب جو ہے ان تمام تر صورتحال پہ اپنے اپنے موقف کا اظہار بارہا کیے ہوئے ہیں۔ تو یقیناً ہماری بھی یہی خواہش ہے، اور اس سلسلے میں جس طرح آپ نے کہا عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام اسلام آباد میں بھی اور بلوچستان اسی پریس کلب میں بھی APCs ہوئے تھے، BNP کے زیر اہتمام بھی ہوئے ہیں، دوسرے پارٹیوں کے زیر اہتمام بھی ہوئے ہیں۔ یہی ہماری کوشش بھی ہے، اور حالات اور واقعات خود ہمیں یکجہتی کی طرف دھکیل رہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو صورتحال بدامنی کی ہے، یہ جو صورتحال انتہا پسندی اور دہشت گردی کی ہے، یا بالخصوص جو ہمارے آئندہ نسلوں کے وسائل لوٹنے کی ہے باقاعدہ قانون سازیوں کے ذریعے سے، تو ان تمام تر صورتحال میں مجھے 100% یہ امید ہے اور یہ یقین ہے کہ نیب کی طرز پہ بے شک سیاست ہر ایک کی اپنی اپنی، موقف ہر ایک کی اپنی اپنی، لیکن یہ جو کم سے کم نکات ہے جو بحیثیت اقوام ہمیں درپیش ہیں، اس پر یہ ضرور یکجا ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے، یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ۔ اصل میں یہ سوال اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے کہ اس APC کے کیا نتائج، اس APC کے کیا نتائج۔ دیکھو آپ سب گواہ ہے، اس ملک کی تاریخ سے واقف ہے
کہ اس ملک کی حقیقی سیاسی جماعتوں کا مقابلہ اگر میں یہ کہوں کہ 14 اگست سن 47 سے لے کے آج تک ایک انتہائی مضبوط مؤثر قابض قوت کے ساتھ ہے. بظاہر تو وہ اپنے آپ کو ریاست کہتا ہے، بظاہر تو وہ اپنے آپ کو غیر سیاسی سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس ملک کی ایک انتہائی مؤثر مسلح سیاسی قوت ہے. ایک ہوتا ہے ہم اور آپ جیسے پریس والوں کا جو ہتھیار ہے وہ کیمرہ ہے، قلم ہے، کاغذ ہے، اس کے ذریعے سے وہ جو بھی ان کے بنیادی مسائل ہوتے ہیں، بنیادی حقوق ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ اٹھاتے ہیں. ہم سیاسی کارکن ہیں، سیاسی کارکن پرامن طریقے سے عدم تشدد کے ذریعے سے روڈ پہ آتے ہیں، نہتے طریقے سے سوال اٹھاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جیلوں تک جاتے ہیں تو اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے. اور ایک ہمارا یہ مسلح سیاسی جماعت ہے جو 47 سے لے کے آج تک تمام تر معاملات پہ قابض ہے، اور یہاں تک کہ جب اس کے مفادات کو ذک پہنچنے کا خدشہ تھا تو انہوں نے پاکستان کو توڑ کے بھی رکھ دیا. یعنی یہاں تک وہ اپنے مفادات کی تحفظ کے لیے جاتے ہیں کہ ان کے مفادات اگر خطرے میں پڑ جائے تو انہوں نے پھر اس ملک کا بھی نہیں سوچنا ہے. یہ تو محض باتیں ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے پاکستان توڑا. دنیا کو پتہ ہے کہ اس مطلب فوجی رجیم نے پاکستان کو توڑ کے رکھ دیا. آج بھی ان کا یہی سلسلہ ہے. ابھی وہ ان کو حلف میں ان سے یہ قسم یا وعدہ لیا جاتا ہے کہ آپ نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ روز روز ہمارا ایس پی آر جو ٹی وی پہ آ کے بریفنگز دیتے ہیں، یہ سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے؟ ان معاملات سے ان کا کیا تعلق ہے؟ آپ کا تعلق سرحدات سے ہے، آپ کا تعلق دفاع سے ہے، اور اس ملک کے عوام نے اپنے پیٹ پہ پتھر رکھ کر بھی آپ کے مالی معاونت اور آپ کے تمام تر مسائل حل کیے ہوئے ہیں. نہ آپ کو راشن کا مسئلہ ہے، نہ آپ کو تنخواہ کا مسئلہ ہے، نہ آپ کو رہائش کا مسئلہ ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہمارے 15 سے 20 ریٹائرڈ یا حاضر سروس جرنیلوں کے سرمایے کو اٹھا کے، ان کے اثاثے کو اٹھا کے پورے پاکستان کے تمام پولیٹیشین کے تولے میں برابر رکھ لیے جائے تو ان کا حساب کتاب بہت زیادہ ہے. یعنی یہاں تک قانونی حیثیت میں ان کو یہ سارے مراحل دیے گئے، تو پھر بھی وہ سیاست سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے. تو ہمارے سیاسی جماعتوں کا ایک انتہائی مؤثر قوت کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو یہ آپ نہ کہیں کہ آپ یہ پھر بھی سیاسی جماعتوں کی قربانی ہے کہ تھوڑی بہت رہی صحیح غلط ہے جو بھی ہے، یہ نام نہاد پارلیمنٹ پھر بھی وجود میں ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری پارلیمنٹیرین سے متعلق آپ نے بات کی، یقیناً ایک تنظیم ہوتا ہے، ایک پارلیمنٹ ہوتا ہے. پارلیمنٹ اپنا کردار ہمیشہ ادا کرتا رہتا ہے فلور پہ. سیاسی جماعت تنظیمیں عوام کی نمائندگی اپنے طریقے سے کرتے رہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے پارلیمنٹیرین کو اس ایشو پہ آپ خود انشاءاللہ دیکھ پائیں گے کہ وہ اس کو اٹھائیں گے، اس پہ بات کریں گے. اور جہاں تک بات مذاکرات کی ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک پریس کانفرنس کے لیے حاضر نہیں ہوتے جب تک ان کے معاملات چل رہے ہوتے تھے. جب انہوں نے خود آ کے ہمیں دوسرے سیاسی جماعتوں کے سامنے اپنی جو بے بسی رکھی، اپنے جو ان کے اوپر ظلم اور بربریت کی داستانیں رکھی، تو ہم نے بامر مجبوری آ کے آپ کے سامنے ان کی رویداد رکھی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں اللہ کرے کہ 22 جنوری کی یہ پی سی کی نوبت بھی نہ آ جائے اور نام نہاد حکومت ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ کیے گئے کمٹمنٹ پہ عمل درآمد کر کے اس معاملے کو حل کر دیں. یقیناً اپوزیشن میں بظاہر تو 20-25 بندے ہیں، ہم نے نام 2-3 کا لیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ کی بات کی. خرید و فروخت دونوں طرف ہوئی ہے، مطلب
वॉइस लीक हुए, नाम लिए गए काउंटिंग के दौरान। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कर्नल हाशिम से ज़्यादा कोई मशहूर नहीं है, और किस वजह से वो मशहूर था? उसकी तो और कोई कारकर्दगी नहीं थी कि इन्होंने इंडिया के जेट तैयारियाँ मार गिराए थे या बॉर्डर पे जाके कोई जाम शहादत नोश की थी। मशहूर तो इस बुनियाद पे हुआ कि उसने पूरे बलूचिस्तान का ये खेल खुद खेला, और ये खेल उन्होंने अपने अकेले लेवल पे तो नहीं खेला है, ऊपर से ले के आखिर तक बाकायदा एक जिम्मेदारी सौंपने की बुनियाद पे उसने ये सारा खेल खेला। तो ये मोहतरम हाशिम साहब जो थे वो ये नहीं था कि सिर्फ हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए लोगों के साथ इस खेल तमाशा का हिस्सा थे, वो दोनों तरफ के खेल तमाशे का हिस्सा थे। जिन पार्टियों ने अपने पार्लिमानी सियासत में हकीकी सियासी वर्कर्स को टिकट नहीं दिए, उनको आज मसाइल का सामना भी है, वो इनको भुगत भी रहे हैं। मतलब मैं दूसरों की क्या बात करूं, मुझे हक नहीं पहुंचता है कि मैं दूसरे पार्टियों के ऊपर सवालात उठ। जहाँ तक एनपी का ताल्लुक है, 3 हमारे सेनेटर्स इस सूबे से पिछले 8-12 साल में मुंतखब हुए हैं। एक सेनेटर दाऊद खान चिकजई था, वो सरवर खान चिकजई मरहूम के बेटे हैं, फैमिली बैकग्राउंड इस सियासत के साथ उनकी बड़ी तारीखी है, तो मेरे ख्याल में इसमें सवाल उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा, हमने नवाबजादा अरबाब उमर फारूक कासी जो हमारा सेटिंग इस वक्त सेनेटर है, वो नवाब अरबाब अब्दुल कादिर कासी के पोते हैं और नवाब अरबाब अब्दुल ज़ाहिर कासी के बेटे हैं। तो इस फैमिली का इस सियासत के साथ, इस धरती के साथ कमिटमेंट आपके सामने है। और लास्ट हमने एमल वली ख़ान, मेरे ख्याल में वो एक पार्टी को पूरे पाकिस्तान की सतह पे बल्कि थ्रू आउट वर्ल्ड की सतह पे उसकी नुमाइंदगी करते हैं, कौम की नुमाइंदगी करते हैं। तो एक हद तक हम अपने फ़ैसलों में तो अपने आप को सरखरू समझते हैं। बाकी जहाँ तक दूसरों के टिकट देने का सवाल है, यकीनन उस पर इन्होंने पशेमानी का इज़हार भी किया होगा और उनकी वजह से उनको शर्मिंदगी का एहसास भी ज़रूर हुआ होगा, और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ फैसले भी किए। हाल ही में सियासी जमातों ने सेनेटर्स को पार्टियों से निकाला, तो इस हद तक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि किसी के माथे पे ये नहीं लिखा है कि ये बेवफाई करेंगे, ये लोटा बनेगा। हर एक आके अपनी वफादारी साबित करते हैं, कोशिश करते हैं, तो पार्टियां फिर उसको मद्देनज़र रख के उसको नवाजते हैं, टिकट देते हैं, उसके लिए माहौल बना देते हैं। जब वो जाके आगे बेवफा बन जाते, असल में जो मैंने शुरू में बात की, इस मुल्क के एक से बढ़कर एक सियासी कारकुन के लिए जो थोड़ा बहुत इस मुल्क में सियासत ज़मीर के हिसाब से करता है, कौम को के सामने अपने आप को ज़मीर के मुताबिक जवाबदेह समझता है, इसको बड़े मसाइल और मुश्किलात का सामना इस रियासत की वजह से दरपेश है। आप देख रहे क्या हो रहा है, लोगों के घरों पे चापे जो पड़ रहे हैं, क्या वो डाकाजनी में मुलविस है, क्या वो चोरी में मुलविस है? जिस तरह मैंने कहा, आपकी जेलों में जो हमारी ख़वातीन को रखा गया है, या हमारे साबिका मैनेज को जो रखा गया है, या जो लोगों को 3MPO में डाला गया है, या जो 4th शेड्यूल में डाला गया, इनमें से तो कोई भी क्रिमिनल नहीं है, सब के सब सियासी वर्कर है। तो मतलब ये रियासत आपकी साफियों में नहीं है। आपके साफियों में जो मतलब बिल्कुल बेखौफ हो के बोलता है, उनको मुश्किलात दरपेश नहीं है। आपके बाकायदा इस मुल्क के इंतहाई अहमियत के हामिल चैनल से जो बेखौफ साफ़ी है, उसको जो इनके एंकर्स थे मुख्तलिफ प्रोग्राम के, वो चीप हुआ करते थे, क्या उसको निकाला नहीं किया? इसी वजह से तो मुश्किलात साफ़ी को भी दरपेश है, तिजार को भी दरपेश है। अभी आप अंदाज़ा कर ले, यानी पाकिस्तान की दुश्मन नंबर 1 इंडिया के साथ झड़पें होती है, जंगें होती है, 3 दिन के बाद इनकी आपस में तिजारत बहाल होती है, ट्रेड पे कोई कदगन नहीं है इनके दरमियान। ईरान के साथ इनके मामलात पैदा होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ट्रेड जारी रहता है। अफगानिस्तान के साथ 1-2 वाक़यात पे महीनों से दोनों तरफ के लोगों को तिजारत के हवाले से मुश्किलात का सामना है।
खरबों के हिसाब से लोगों ने नुकसानात उठाए। लीगल ट्रेड बंद है, लीगल ट्रेड, ये नहीं कि वो इलीगल की वो बात करते, लीगल ट्रेड बंद है। यहाँ तक कि अफगानों को तो अपनी जगह छोड़ के पंजाब से आपके जो ज़मींदार है, किसान है, वो एहतजाजों पे उतर नहीं है, वो रोडों पे अपने माल्टे, केले, अमरूद वगैरह को फेंक नहीं रहे। इन्हीं अफगानिस्तान तक या अफगानिस्तान से आगे अफगानिस्तान के रास्ते से वस्ती एशिया की रियासतों तक इनके माल